جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان علی حسین اسکائی نیوز سے کچھ تازہ ترین آج خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ تازہ ترین چیزیں ہیں اور سب سے پہلے ایک کہاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اردو کی یہ کہاوت ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوگا۔ سب نے سنی ہوئی ہے، وہ بھی مرا ہوا۔ تو ادھر سے آج شروع کرتے ہیں۔ ایک الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہے، اس پہ ذرا آج ساری بات کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر ہے اور یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور جہاں تک میں سمجھا پاؤں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الیکشن کمیشن میں جو کیس دائر تھا وہ تھا فارن فنڈنگ کا۔ پٹیشن دائر تھی، جن کی جانب سے بھی دائر تھی، آپ کو پتا ہے۔ اور فارن فنڈنگ کیس تو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کس طرف رخ دیا ہے؟ ممنوعہ فنڈنگ کیس، یعنی کہ ایک فارن فنڈنگ کیس اور ایک ممنوعہ فنڈنگ کیس۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے ایک چیز تو آپ کے سامنے واضح آ جاتی ہے کہ فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ میں بڑا فرق ہے۔ یعنی کہ جو فارن فنڈنگ تھی، جس کے اوپر کیس بنایا گیا، الیکشن کمیشن نے اس کو ممنوعہ فنڈنگ کیس سنایا ہے۔ تو یہ ایک چیز پاکستان تحریک انصاف کے اس پر آئندہ کیا لایا عمل ہوگا، اس کا کیا رد عمل کو دیں گے، یہ چیز الیکشن کمیشن کے فیصلے کی قانونی حیثیت کیا ہے، یہ چیز آپ کو میں بتاؤں گا۔ الیکشن کمیشن کی سنگین غلطیاں وہ اینڈ پہ میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں گا، باقی آپ کو ساری باتیں پوری سٹوری میں سمجھ آ جائیں گی۔ اور کچھ پاکستانی فنڈنگ کو بھی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ڈال دیا گیا ہے، یہ بھی آپ کو تھوڑا سا میں ٹچ دوں گا۔ تو سب سے پہلے ایک چیز شروع کرتے ہیں۔ بار بار ایک بیم بجائی گئی اور سنائی گئی اور اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ناگن ڈانس بھی کیا اور کرتے نظر آتے رہے۔ وہ بیم فارن فنڈنگ کیس کی تھی اور عوام پریشان تھی، اچھی خاصی پریشان تھی۔ یعنی کہ 8 سال سے ایک بیم بجائی جا رہی ہے، 8 سال سے ایک بیم کے اوپر ڈانس ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے۔ 8 سال گزر گئے اور ظاہر ہے عوام پریشان بھی تھی اس کے اوپر۔ عوام کو لگ رہا تھا یہ بیم سن سن کے، اس بیم کا جو کیا کہتے ہیں جادو عوام کے اوپر جو اثر کر رہا تھا، عوام کو لگ رہا تھا اس بار بیم بجانے والے اور بیم سنانے والے کچھ خاص قسم کا سانپ پٹاری سے نکالیں گے، یعنی کہ کوئی خاص قسم کا سانپ جڑانا کٹن گے۔ لیکن بیم کی دھن سانپ کو چوہے میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ جو اس قسم کی بیم کی دھن بجائی گئی کہ چوہا جو تھا وہ بن گیا اور سانپ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا اور سانپ تبدیل ہو گیا چوہے میں۔ اور وہ بھی چوہا کون سا تھا؟ مرا ہوا۔ کہاوت پہ آپ چلے جائیں تو وہی میں نے بات کی تھی، اردو کی یہ کہاوت کہ کھودا پہاڑ نکلا چوگا۔ لگ ایسا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بین کر دی جائے گی، جیسے کہ پلاننگ کی گئی تھی، جیسے کہ ایک اندیا دیا گیا تھا، جیسے کہ پریشر، دباؤ، سخت قسم کی الفاظ، سخت قسم کی پریس کانفرنسز، سخت قسم کے رویے اور سیاسی ماحول جیسے کہ کریٹ تھا۔ اور ان کے اکاؤنٹ سیل ہو جائیں گے، جتنے بھی فنڈنگ والے اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس ہیں، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سیل ہو جائیں گے۔ پارٹی کی قیادت ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائے گی۔ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، جیسے کہ ایک پارٹی کی قیادت 62 اور 63 1F کے تحت تاحیات نائل ہو چکی ہے، جو صادق اور آمین نہیں رہے۔ اسی طرح ایک سینس ڈالی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، جو اتنی بڑی عوامی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس کی قیادت کو نااہل کرنے کی ایک
ڈھونڈی کوشش بھی تھی کہہ سکتے ہیں آپ، مگر لگ ایسا رہا تھا کہ ایسا ہوگا، پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز نااہل ہو جائیں گے، پارٹی کی قیادت ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائے گی، پارٹی کی رجسٹریشن کالعدم ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اور پی ٹی آئی نام کی کوئی چیز تھی یا ہے یہ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے کنسپٹ ختم کر دیا جائے گا۔ مختلف لوگوں کی مختلف خواہشات تھیں، اور ہر جو خواہشات بندے کی شخص کی خواہشات تھیں ان پہ ہر بندے کا دم نکلنے والا تھا، ایسا لگ رہا تھا۔ مگر ایک مقبول ترین عوامی پارٹی کو جب آپ عوام میں شکست نہیں دے سکتے، مین چیز پہ میں آ رہا ہوں کہ جب ایک اہم ترین پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی، عوام کی پارٹی، عوام میں جب آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے تو آپ کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ تکنیکی بنیادوں پر قانون کی چیزوں کا سہارا لے کے، قانون کے جو دو پیچ ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے آپ منفرد انداز میں ایسے چیزیں پیش کریں کہ تاکہ تکنیکی ایک رستہ تیار کیا جائے، اور وہ سیاسی پارٹی جو عوام کے ذریعے ختم نہیں کی جا سکی، جو عوام کی مقبولیت بنتی جا رہی ہے، اس کو اس طرح کے دو پیچوں سے قانون کے اندر رہتے ہوئے قانونی طریقوں سے کے اوپر کیسز بنا کے ان کو ختم کیا جائے، اس کی ساخت کمزور کی جائے۔ تو ایسا ہی یہ کچھ ہوا، آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا یہ سارا سیٹ اپ۔ بجائے اس کے کہ آپ عوام میں جائیں اور اس پارٹی کے خلاف عوام سے ووٹ لیں، عوام میں اپنی مقبولیت تیار کریں، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ البتہ ایک بھونڈی کوشش کی گئی، اور وہ آپ کے سامنے تھی۔ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا کیا، یہ بڑی ایک چیز ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کچھ اندر کے اور کچھ باہر کے لوگوں کو پسند نہیں تھے۔ اب جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے وہ میں اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کہ عمران خان جو تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں، وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھے، وہ کچھ حلقوں کو پسند نہیں تھے، جو پاکستان کے ہیں، جو باہر ممالک کے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کو عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ کیا انہوں نے، پھر نکالا کس بنیاد پر؟ نکالا صرف اس بنیاد پر کہ خان صاحب نے بڑی مہنگائی کر دی ہے، ہم جب آئیں گے ہمارے پاس اللہ دین کا چراغ ہے، ہم اس کو گھسیں گے، ہر صوبے کے لیے ایک جن نکالیں گے، وہ جن جو ہے ہر صوبے میں سکون برپا کر دے گا، ہر صوبے میں مہنگائی نیچے چلی جائے گی، خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی، آم اور فروٹ کے باغات ہر گھر میں لگ جائیں گے، آٹا ہی آٹا ہو جائے گا، دالیں ہی دالیں ہو جائیں گی۔ جن جو نکل آیا بھائی اللہ دین کے چراغ سے، اور وہ جو حکومت بنائی گئی وہ ایک خاص قسم کی حکومت جس نے ہر اللہ دین کے چراغ کو گھسا اور جن نکالا تاکہ مہنگائی ختم کریں گے۔ اس مہنگائی کے اوپر عمران خان کو نکالا گیا کہ عمران خان کے اوپر ایک چیز جو تنقید کی جا رہی تھی وہ صرف اور صرف مہنگائی تھی، کوئی کرپشن نہیں تھی، کوئی بددیانتی نہیں تھی، کوئی نااہلیت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ثابت کر سکے کہ جس کی بنیاد بنا کر تکنیکی بنیادوں پر اس کو نکالا جائے، قانون کا سہارا لے کر، آئین کا سہارا لے کر، یا پھر عوام میں اس کی مقبولیت ڈاؤن کر کے۔ تو ایسی کوئی چیز نکلی نہیں البتہ، لیکن اس کے سلسلے میں ان کو نکال دیا گیا مہنگائی کو بنیاد بنا کر، اور پھر خود آگے وہی اللہ دین کا چراغ جو میں نے بتایا کہ جی ہم آئیں گے تو اللہ دین کے چراغ ہوں گے، اور ان کو گھستے رہیں گے، بیچ میں سے جن نکلے گا، وہ کہے گا جی کیا حکم ہے میرے آقا، تو ہم کہیں گے جائیں پنجاب کے صوبے کی مہنگائی دور کر دیں، تو راتوں رات وہ دور کر دے گا۔ پھر کہیں گے جی اب ہمارے الائنس ہیں، ان کا بھی ایک صوبہ ہے اور وہ ہے صوبہ کیا کہتے ہیں سندھ، پلیز ذرا ادھر بھی جا کے مہنگائی کو دور کیا جائے۔ تو اللہ دین کا چراغ سے نکلا ہوا جن کہے گا
حکم میرے آقا قبول ہے اور جا کے وہ بھی ختم کر دے گا مہنگائی، یہ تھا جی۔ اور ایسا ہو کرنے آئے تھے جناب، لیکن جیسے ہی خان صاحب کو نکالا گیا تو عوام جو ہے پاکستان کی وہ نکلی عمران خان صاحب کے لیے نکلی، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک ایلیگیشن تھا مہنگائی کا، وہ ایسے دھویا انہوں نے اس رات کو نکل کر کہ اس کا آج تک اور تاریخ میں رقم کر دی عوام نے نکل کر، اور وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ کسی لیڈر کے لیے عوام راتوں رات نکلی، اور عوام نے ثابت کر دیا کہ خان صاحب سے بہتر لیڈر پاکستان میں اور اسلامک ورلڈ میں نہیں ہے۔ مہنگائی اس ٹائم پوری دنیا میں تھی، اور اس کی وجہ تھی کووڈ، وجہ تھی پاکستان اور دنیا میں اموات کووڈ کی وجہ سے، معیشت کا ڈوب جانا کووڈ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی خان صاحب نے پاکستان کی عوام کو نہ مرنے دیا، نہ کووڈ کا شکار ہونے دیا، بلکہ سیو کیا، اور مہنگائی سے بھی نہیں مرنے دیا، بلکہ بھوک سے نہیں مرنے دیا۔ مہنگائی تھی لیکن وہ پوری دنیا میں تھی، لیکن ٹھیک ہو گیا، مانتے ہیں ایک داغ تھا وہ بھی صاف ہو گیا۔ کیسے؟ جب نئی حکومت نئے الدین کے چراغوں کے ساتھ آئی، تو آپ کے سامنے ہے جی جناب۔ تو اس کے بعد جب دیکھا کہ عوام میں مقبولیت خان صاحب کی بڑھ گئی ہے، بے حساب ہو گئی ہے، تو اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے بڑے طریقے اپنائے۔ جیسے کہ میں آپ کو طریقے بتاؤں تو توشہ خانہ کیش، واجی واہ، فرا گوگی لے آئے، اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کو خریدا گیا، اس کو ایک خط بنا کے بھیجے گئے، اور پنجاب میں حکومت کمزور کرنے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کی۔ اس کے علاوہ میڈیا کو لفافے دیے گئے، میڈیا کے اوپر اپنا بول بالا کرنے کے لیے، اور عمران خان صاحب کو نیچے لانے کے لیے، ان کی مقبولیت کام کرنے کے لیے اچھے اچھے کھانوں سے تواضع کی گئی میڈیا کے لوگوں کی۔ اور یہ دو کچھ چیزیں تھیں جن میں حکومت نے وہ سٹائل سے پرفارم کیا جو نئی حکومت تھی۔ جبکہ کچھ نہ نکلا تو فائنلی اب عوام نہیں مان رہی، تو انہوں نے تکنیکی داؤ پیچ لگائے، اور پچھلے ماہ جو 8 سال سے ایک کیس دائر تھا، پچھلے ماہ 21 جون کو تو اس کا محفوظ ہو گیا جی فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے اس کو فیصلے کو محفوظ کیا، اور جو اگست کے وسط میں سنایا جانا تھا اس کو آج ہی سنا دیا گیا، اور بات وہی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوگا، بے حساب انتظار کے بعد پتہ چلا جی وہ تو فارن فنڈنگ تھی ہی نہیں، وہ تو ممنوعہ فنڈنگ ہے جی، اور ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے جی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کو کی گئی ہے ممنوعہ فنڈنگ، جو پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ آگے جی 13 اکاؤنٹس پر انگلی اٹھائی گئی، جو میں آپ سے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کیس کیا تھا، وہ اس کا فیصلہ کیا آیا، اس کے اوپر بھی مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ تو 13 اکاؤنٹس کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو باہر سے فنڈنگ آئی جن کے نام لیے گئے وہ فیصلے میں ہے کہ جس کمپنی نے باہر سے فنڈنگ کی ہے اس کمپنی کا نام بھی اس کے چیئرمین کا نام اس فیصلے میں ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ ہے جی، کیونکہ اس کو یا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یا تو یہ فنڈنگ کو ضبط کر لیا جائے، یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جو مطلب کہ وہ فنڈنگ ہے ان کو شو کا نوٹس بھیجتے ہیں ساتھ، تو ساتھ ہی انہوں نے شو کا نوٹس بھیج دیا۔ امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں وہ جو فیصلے میں ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بیان حلفی عمران خان صاحب کی طرف سے جمع کرایا گیا تھا اس کو غلط قرار دے دیا گیا جی۔ خان صاحب نے جن کو آلریڈی پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ صادق اور امین آئین کے حساب سے آرٹیکل 62 اور 63 F1 کے حساب سے کہہ چکی ہے کہ ہی از آنیسٹ
और ही इज लॉयल टू पाकिस्तान, he is a great patriot of Pakistan, he is a protagonist of Pakistan, he is a hero of Pakistan। तो उसके ऊपर ये जो एक लाइन मेंशन की गई, ये उसको हिट करने की कोशिश की गई है, उस बयानिए को, उस सेटअप को हिट करने की कोशिश की गई है, जो नाकाम है। इसके ऊपर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। वो अल्फ बयानी जो जिसे बयान अर्जी कहते हैं, वो जो जमा कराया गया इमरान खान साहब की तरफ से, उसको गलत इन्होंने साबित किया बाय रिटन, बाय वर्ड्स। ठीक है, मतलब जाहिर करने की कोशिश की कि वो आप सादक नहीं रहे, अमीन नहीं रहे, वो सच्चे नहीं रहे, उन्होंने गलत बयानी की है। ये एक क्या कहते हैं, पोर्ट्रे किया गया, एक तस्वीर कशी की गई है, ये इस क्या कहते हैं, एक लाइन में, यानी कि बिटवीन द लाइन ये चीज़ मेंशन है। आगे पाकिस्तान में एक कानून जिस पर अब असल लड़ाई होगी वो कौन सा है, जो मेन कानून है, वो है 2002 का कानून है, 2002 का एक्ट। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो मल्टी नेशनल कंपनी होती है, इससे आप फंडिंग नहीं कर सकते। यानी कि जो मल्टी नेशनल कंपनी होती है, जाहिर है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वर्क करती है, वो मल्टी नेशनल कंपनी है, सिर्फ एक नेशन में नहीं होती, एक कौम में नहीं होती, एक कंट्री में नहीं होती, वो ओवरऑल दी वर्ल्ड काम करती है। उससे आप फंडिंग नहीं कर सकते या ले सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे इससे फंडिंग लेंगे तो जाहिर है कि वो आप उसको पाकिस्तान में फ़ायदा देंगे। आप उसको जाहिर है अगर वो मल्टी नेशनल कंपनी है, उससे आप फंडिंग लेते हैं तो पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से उसको आप फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा वो इन कंपनियों से भी फंडिंग नहीं लिया जा सकता जो पाकिस्तान में आकर काम करती हैं। ये एक्ट 2002 की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का कानून है। यानी कि वो कंपनीज जो पाकिस्तान में आके काम कर रही हैं, वो भी आप फंडिंग करें तो आप नहीं ले सकते, उनसे भी फंडिंग रेज नहीं की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान जो पाकिस्तानी शहरी है, वो बाहर कंपनी बनाए और उससे आप फंड लेते हैं तो उसके बारे में कानून खामोश है। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी, ये बड़ी एक अहम चीज़ है, अगर कोई पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान का रेजिडेंशियल है, पाकिस्तानी शहरी बाहर जाके कोई कंपनी बनाता है और वहाँ से वो पाकिस्तान में किसी पार्टी को फंड करता है, तो उसके बारे में पाकिस्तान का कानून, इलेक्शन कमीशन का कानून खामोश है। ठीक हो गया, एक अहम चीज़। इसका फ़ायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उठाया है इस कानून का। यानी कि आप बात मेरी समझे हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी लोग बाहर जाके कंपनीज बनाते हैं और वो पाकिस्तान में किसी को फंड करते हैं, वो नहीं कर सकते। ठीक हो गया, इसका फ़ायदा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने उठाया है। यानी कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर अपनी कंपनीज बनाई हैं और उनमें से कई लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की हुई है। ठीक हो गया, तो कानून इसके ऊपर खामोश है, मगर जाहिर है इसका कोई कानून भी नहीं बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाते हुए उस फंडिंग को ममनुआ करार दे दिया है। ये मेन चीज़ है। खैर, ये मामला पीटीआई का जो मामला है इलेक्शन कमीशन लेके जाएगी, इलेक्शन कमीशन में दोबारा जाएगा, शो कॉज नोटिस का जवाब दिया जाएगा और ज़्यादा मामला क्या कहते हैं रिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये ज़्यादा मामला आगे नहीं जाएगा। एक कानून बनाया गया जो अमेरिका में 9/11 के जो हमले हुए थे, बॉर्डर अटैक जो हुआ था, उसके बाद एक कानून बनाया गया LLC लिमिटेड, जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, उसके ऊपर एक कानून बनाया गया कि ये बाकी सियासी पार्टीज को भी अमेरिका में बनाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने LLC नहीं बनाई हुई है। ये बाकी जितनी पार्टीज भी हैं उनके भी LLC बनी हुई हैं, उनका भी ये जो LLC जो कंपनीज हैं वो बनाई हुई हैं उन्होंने, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। ठीक हो गया, तो बाकियों का जब ऐसा केस सामने आएगा या वो उन्होंने भी जवाब देना है तो उनके भी खाते खुलेंगे और इस तरह की कंपनीज उनकी भी आएंगी सामने। देखिए, फॉरेन फंडिंग
کا تو چیپٹر بند ہو جاتا ہے بڑی واضح طریقے سے، کیونکہ فارن فنڈنگ ایک الگ چیز ہے، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں، جو 2002 ایکٹ ہے اس کے حساب سے الیکشن کمیشن نے جو 3 اپنی نکات ہیں 2002 ایکٹ کے وہ میں بتا چکا ہوں، اور اس کو ممنوعہ فنڈنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئے، جس میں LLC جو کمپنیز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ تو چیپٹر ہی بند ہو جاتا ہے۔ فارن فنڈنگ ہوتی کیا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں، فارن فنڈنگ کوئی دوسرا ملک، دوسری تنظیم، دوسری ایجنسی باہر سے کسی پارٹی کو یا کسی خاص تنظیم کو فنڈ کرتی ہے، اور وہ فنڈ پاکستان میں کسی دہشت گردی یا کسی انتشار میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فارن فنڈنگ۔ تو یہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا کہ یہ فارن فنڈنگ تھی ہی نہیں، بلکہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ PTI کا جو پیسہ ہے وہ لیگل چینل جو ہیں ان کے ذریعے آیا ہے، بینکوں میں آیا ہے، کچھ بینکوں کی ٹرانزیکشن پر اب جو کیا کہتے ہیں اعتراض ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ تھا کہ جن لوگوں کی کمپنی سے یہ پیسہ آیا ہے ان کمپنیز پر ہم کو اعتراض ہے، اس لیے ہم اس کو ممنوعہ فنڈنگ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے کہ جن لوگوں نے فنڈ کیا ہے خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، وہ آیا لیگل چینلز کے ذریعے ہے اور بینکوں میں ان کی ٹرانزیکشن پڑی ہے، لیکن جن لوگوں نے وہ کمپنیز بنائی ہیں ان کمپنیز پر کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے ECP کو کیا کہتے ہیں اعتراض تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر یہ فیصلہ دیا، اس کو ممنوعہ فنڈنگ کا مطلب کہ نام دیا، یہ وہ ایک چیز تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے اس چیز کو کہ یہ پیسہ کسی دہشت گردی میں استعمال ہوا ہے، اس کو وہ فارن فنڈنگ کا نام نہیں دے سکتے اور کچھ نام بھی نہیں دے سکتے۔ اس میں بڑی واضح چیز ہے کہ وہ کسی چیز کو کسی چیز کا نام بھی نہیں دے سکتے، سوائے یہ کہ ہمارے قانون کے مطابق جو فنڈنگ ہے آئی ہے اس طریقہ کار سے نہیں آنی چاہیے تھی، یا جو پاکستان کے قانون میں طریقہ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے یہ فنڈنگ پاکستان میں نہیں آئی ہے۔ تو اس کے علاوہ یا تو قانون تبدیل کریں یا پھر ہم ممنوعہ قرار دے رہے ہیں اس کو۔ بڑی سمپل سی بات ہے، یا تو اس کو یہ قانون چینج کیا جائے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، یا پھر ہم اس کو ممنوعہ فنڈنگ کا مطلب کہ حوالہ دے رہے ہیں، ممنوعہ فنڈنگ قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں بہت بحث کی گنجائش ہے اور آنے والے دنوں میں بہت اس پہ تبصرے بھی ہوں گے، بحث بھی ہوگی، پٹیشنیں بھی دائر ہوں گی اور سب کچھ ہوگا۔ اور یہ ایک شو کاز نوٹس ہے، بات یاد رکھیں، PTI کو ایک شو کاز نوٹس بھیجا گیا ہے۔ PTI اس کو چیلنج کرے گی، یعنی عدالت میں جائیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، تو شو کاز کا جواب بھی دیں گے۔ اور ECP نے PTI کا کیس مضبوط کر دیا، وہ کیسے کہ کسی جگہ پہ بلکہ جتنا بھی کیس انہوں نے سنایا ہے، فیصلہ سنایا ہے، وہ 68 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں کئی جگہ پہ ECP نے تجاوز کرنے کی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ وہ ایک بیان حلفی جو عمران خان نے جمع کرایا تھا اس کے اوپر بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ اب کیا کہتے ہیں غلط ہے، یعنی کہ صادق اور امین کے ٹائٹل پہ انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیس انہوں نے مضبوط کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں ایک چیز آپ سے ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ بیان حلفی عمران خان صاحب نے اول تو وہ جمع کروائے نہیں، وہ بیان حلفی نہیں تھا۔ بیان حلفی اور چیز ہوتی ہے، آن اوتھ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر قسم دی جاتی ہے، اوتھ دی جاتی ہے، وہ ایک بیان حلفی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک قسم کا سرٹیفکیٹ تھا، اور سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بیسٹ آف مائی بلیف سرٹیفکیٹ پارٹی سپرا کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جو میرا نالج تھا یا میرا بلیف تھا اس کے حساب سے میں نے ایک سرٹیفکیٹ جمع کرایا کہ ہم نے فنڈنگ کیسے ریز کی۔ اس پر صادق اور امین کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا، یا جو وہ ایک کوشش جو ایک دہرائی جا رہی ہے کہ جو آرٹیکل 62 61 ہے یا 63 ہے اس کے تحت جو صادق اور امین کا ٹائٹل ہے جو دیا گیا خان صاحب کو، اس کے اوپر ہٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کو زیر بحث لایا جائے، ایسا یہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بیان حلفی نہیں جمع کرایا، جیسے نواز شریف صاحب نے
بیان حلفی جمع کرایا تھا، اور وہ آن اوتھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حلف ہوتا ہے ایک قسم کا، تو یہ ایک خاص قسم کا سرٹیفکیٹ تھا. تو یہ تو سوال ہی مطلب کہ کیا کہتے ہیں بے فضول ہو جاتا ہے، اور اسی کے اوپر زیادہ بحث چلے گی، کیونکہ جو سیاسی انتقام ہوتا ہے وہ اسی پہ مطلب کہ بات کو آگے لے کے بڑھے گا عوام میں مقبولیت کام کرنے کے لیے. لیکن میں واضح بتا دوں کہ خان صاحب نے بیان حلفی نہیں جمع کرایا، خان صاحب نے ایک سرٹیفکیٹ جمع کرایا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف پہ ایک سرٹیفکیٹ جمع کرایا. ٹھیک ہو گیا، یہ چیزیں آگے جائیں گی، پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرے گی. اس سے جنہوں نے یہ بری کوشش کی ہے خود بھی پھنس رہے ہیں. اس کی واضح بات یہ ہے کہ جتنی بھی مطلب کہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ باقی پارٹیز پر بھی لاگو ہوتی ہیں، اور باقی پارٹیز بھی اس میں ان کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی اسی فنڈنگ کا کیس بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی پارٹیز ایسی ہیں جن کو اس طرح کی فنڈنگ ہوئی ہیں. تو یہ چیز تھی جو میں نے آج آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہے. فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب نے بیان حلفی نہیں جمع کرایا بلکہ سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہے. بیان حلفی اور چیز ہوتی ہے، آن آتھ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ کوئی اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو الگ الگ بتائی ہیں اور کیس کی ساری تفصیل سمجھائی ہے، اور باقی جو کچھ رہ گیا مزید انشاءاللہ ساتھ ساتھ جیسے یہ آگے کیس اب جائے گا بڑھتا جائے گا تو میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کے چینل کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.